الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله. کل یہاں تک بات آئی تھی کہ منافقین مسلمانوں کے بارے میں یہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے اور جو ہی یہ مکے میں پہنچیں گے مکے کے مشرکین ان کو واپس نہیں آنے دیں وہیں یہ ختم ہو جائے. یہ بدگمانیاں کر رہے تھے اللہ کے بارے میں کہ گویا اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ جنگ کرنے گئے ہیں انہی پر انحصار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کے سارے لشکر اس کے قبضے میں. وہ کسی ذریعے سے بھی کچھ کر سکتا ہے لیکن ان کو جو موقع دیا ہے تو ان کی سعادت کے لیے موقع دیا ہے. ان کی قربانیاں ان کی درجات کو بڑھانے والی ہیں. اور جو کچھ بدگمانی یہ اللہ کے بارے میں کر رہے تھے اور مسلمانوں کے بارے میں کر رہے تھے علیہم دائرۃ السوء اس چکر میں یہ خود آ گئے خود پھنس گئے. اب یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب مقام مرتبہ ظاہر کیا گیا. کس مقصد سے نازل آپ کی بعثت ہوئی, کیا مقصود تھا, کیا منصب ہے آپ کا, کیا کرنا ہے آپ. یہ آیتیں بڑے غور سے سننے کی. انا ارسلناک شاہدا, اے محمد ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا تاکہ آپ دین حق کی, اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی شہادت دنیا کو دیں. آپ نے آنے کے بعد انسانوں کے سامنے اسلام کی شہادت دی. کیا شہادت دی؟ اللہ ایک ہے, دنیا کا پیدا کرنے والا ایک, زمین و آسمان سب اس کی ملکیت ہے. وحی بھی ہے, وحی کا نزول بھی ہے, اور آخرت بھی ہے, آخرت کا وقوع بھی ہے, اور وہاں جنت اور دوزخ بھی ہے. یقین کی پوری قوت سے انہوں نے یہ حقیقتیں بتائی. پھر یہ بتایا کہ ان عقائد کی بنیاد پر معاشرت کا, سماج کا اور تہذیب و تمدن کا ایک پورا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے. اس کی وضاحت کی, اس کی قدریں بتائیں, اور وہ قدریں اتنی بلند ہیں کہ اگر آپ اس پر غور کریں, مثال کے طور پر ایک ہی قدر کو لیجئے, جن ماں باپ سے تم پیدا ہوئے ہو اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ان کا. اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تمہاری مزاج اور طبیعت کے خلاف ان کی زبان سے کوئی نکلے, بڑھاپا ہے, چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے, فلا تقل لهما اف, تم نے اف نہ کہنا, ولا تنہرهما, جھڑکنا بھی نہیں, وقل لهما قولا کریما, اور عزت سے ان سے گفتگو کرنا, ان کے اعزاز اور کرام کو پیش نظر رکھیں.
اور ان کے سامنے عاجزی سے اپنے پر بچھائے رکھنا، بازو بچھائے رکھنا، بہت عاجزی انکساری کے ساتھ ان کے سے پیش آنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کرنا اللہ سے کہ اے پروردگار، میں جب پیدا ہوا تھا تو گوشت کا ایک لوتھڑا تھا، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، انہوں نے بہت ترس کھا کر میری پرورش کی، اے پروردگار اب بڑھاپے میں ان کا وہی حال ہے جو میرا بچپن میں تھا، یہ بھی بے بس ہو چکے ہیں، تو اسی طرح ان پر ترس کھا، رحم کھا، جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کھا کر میری پرورش کی۔ یہ قدریں ہیں اسلام کی، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کر سکے اور بڑوں کی عزت نہ کر سکے وہ ہم میں سے نہیں، رسول نے فرمایا، یہ قدریں بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا ان قدروں کو مانے یا نہ مانے یا اختلاف کرے، ڈنکے کی چوٹ یہ قدریں پہنچاؤ دنیا میں۔ یہ اس کے علاوہ بہت سے حلال حرام، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، کیا پاک ہے کیا ناپاک ہے، اس کی قدریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ضابطے بتائے۔ دنیا اسے تسلیم کرے نہ کرے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے تسلیم کرے نہ کرے، اسلام کی قدریں ہیں یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شاہد تھے، انہوں نے دنیا کو یہ بتائی۔ آپ سن رہے ہیں آج جو انسانیت کے نزدیک بدترین حرام تھا اسے آج کی حکومتیں حلال کر رہی ہیں۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ ہم جنسیوں کی شادیاں جائز قرار دی جا رہی ہیں، مگر ہم سو رہے ہیں، ہم اپنا وہ اسلام دعوت پیش نہیں کر پا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انا ارسلناک شاہداً، آپ شاہد بنا کر بھیجے گئے۔ ایک شہادت قولی ہے جس کا تعلق میں نے، جس کے اظہار میں نے کیا، ایک عملی شہادت ہے۔ عملی شہادت یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں، آپ کا کردار، آپ کے اعمال، آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ عمل سے اس کی گواہی دے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہی کرتے بھی ہیں، جس چیز کو حرام کہتے ہیں اس سے بچتے ہیں، جس چیز کو حلال کہتے ہیں اس کے قریب جاتے ہیں، جسے ناجائز کہتے ہیں اس کے قریب نہیں بھٹکتے، جسے حرام کہتے ہیں ناپاک کہتے ہیں اس کے قریب نہیں بھٹکتے۔ کردار کی یہ بلندی افراد کی بھی اور سماج کی بھی یہ عملی شہادت ہے۔ اور تیسری شہادت قیامت کے دن اللہ کے رسول دیں گے کہ پروردگار، ہر نبی اپنے نبی امتوں پر دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ پروردگار میں نے ان کو پہنچا دیا، میں نے ان کو باتیں بتا دی۔ اور یاد ہوگا آپ کو، یاد کیجئے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری حج تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، 1,40,000 یا 24,000 کا مجمع تھا مسلمانوں، اور آپ پوچھ رہے تھے امت سے، جو امت وہاں موجود تھی، ہم اس وقت 1,24,000 وہاں جمع تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہم سے، الا هل بلغت، اے مسلمانوں کیا میں نے دین حق تم کو پہنچا دیا، شہادت حق کی ذمہ داری پوری کر دی، حق کا حق تم تک پہنچا دیا؟ ہم سب نے جواب دیا تھا وہاں، بلا بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول آپ نے حق ادا کر دیا، پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ پھر اطمینان نہیں ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر پوچھا، پھر ہم نے یہی جواب دیا، پھر تیسری بار پوچھا، هل بلغت، لا هل بلغت، سنو لوگوں تم نے سن لیا، میں نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا؟ امت نے پھر جواب دیا، بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا، نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ اب بھی اطمینان نہیں ہوا اللہ کے رسول کو، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا، اے پروردگار یہ امت گواہی دے رہی ہے کہ میں نے پہنچا دیا، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا۔
شہادت کی انگلی سے کہا اللہ تم بھی گواہ بن جائے. 3 بار آپ انا ارسلناک شاہدن، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. سورہ اعراف میں ہے کہ جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، مثلا ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ جو رسول نے ہمیں پہنچایا اس پر عمل کیا نہیں کیا، یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن. رسول سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو پیغام تمہیں دیا تھا وہ پہنچایا کہ نہیں. فَلَنَسْأَلُنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. مرسلین سے بھی پوچھیں گے، اور مرسلین جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے، امتوں سے بھی پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. اور یہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پورا پورا دین ہمیں پہنچا دیا، کوئی کمی نہیں کی. اب اگر ہم نئی باتیں ایجاد کریں اور یہ کہیں کہ یہ کمی رہ گئی تھی رسول سے، یہ نہیں ہو سکا ان چیزوں سے، یہ ہم اضافہ کرتے ہیں، اس کو بدعت ہے. اس لیے کہ ہم تک دین اللہ کے رسول نے پورا کا پورا پہنچا دیا، کوئی کمی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی، حق پورا کا پورا ہم تک پہنچا. اب کوئی نئی باتیں ہم ایجاد نہ کریں. قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے رسول کی طرف، لیکن انہیں دھکا دے کر ہٹا دیا جائے گا یا وہ خود دوسری طرف چلے جائیں گے. اللہ کے رسول پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تو میرے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا اے رسول تجھے نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم، تمہارے بعد انہوں نے دین میں بڑی خرافات پیدا کر دی. تو آپ فرمائیں گے دور ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ یقین رکھیے کہ آپ نے کوئی کمی نہیں کی ہے، پورا کا پورا دین ہم تک پہنچا دیا، اور اس میں کسی کمی بیشی کی ہمیں ضرورت نہیں. جوں کا تو دین ہمارا پاس ہے، وہ قرآن میں محفوظ ہے، حدیث میں محفوظ ہے، اور ان دونوں چیزوں کی جب تک دنیا رہے گی یہ دونوں چیزیں محفوظ رہیں گی. اس لیے کہ یہ امت بھی محفوظ رہے گی، سنت بھی محفوظ رہے گی، قرآن بھی محفوظ رہے گی. وہ مبشرم و نذیرا، اور آپ کو بشارت دینے والا بنا کر دے گا. بشارت آپ نے یہ دی کہ اے مسلمانوں اگر تم دین پر عمل کرتے رہے، اطاعت رسول کرتے رہے اور دین پر عمل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جنت سے نوازے. اور جنت اللہ کی رضا کا گھر ہے، اللہ تم سے راضی ہو، اور اللہ کی رضامندی بہت بڑی دعوت ہے. اس جنت میں جب لوگ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندوں سے، جنتیوں سے کہ اے میرے بندوں خوش ہو جنت میں؟ بندے جواب دیں گے پروردگار ہم بہت خوش ہیں، بہت مسرور ہیں، اس لیے کہ جو نعمتیں ہم نے سوچ ہی نہیں تھی کبھی وہ سب مل گئی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو ابھی ایک نعمت باقی ہے، اور وہ نعمت جب تمہیں دوں گا میں تو یہ ساری نعمتیں تمہیں ہیج نظر آئیں گی، یہ کم تر نظر آئیں گی. اب اہل جنت سوچ میں پڑ جائیں گے کہ بھلا کوئی نعمت تو رہی نہیں ہے، اللہ نے تو وہ کچھ دے دیا جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اب کیا نعمت ہے؟ تو اعلان ہوگا جنت میں کہ جنت کے رہنے والے تمام لوگ جنت کے فلاں میدان میں فلاں دن جمع ہو جائیں، اور انشاءاللہ جنت میں وہ جنتی اس میدان میں اس دن جمع ہو جائیں. دعا کیجیے کہ پروردگار ہم اگرچہ خطاؤں سے زندگی بھری ہوئی ہے، حق تو نہیں رکھتے، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. کیا جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دے اور ہم بھی اس میدان میں جمع ہوں. اس میدان میں جب جنتی جمع ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ان کے واسطے سے میں بات کہوں تو دل کے دروازے کھول دیں. شک کی کوئی لہر گزر گئی تو ایمان خطرے میں پڑ جائے. آپ سچے انسان تھے، سچی باتیں فرمایا رسول اللہ نے کہ اس میدان میں جب جنتی جمع ہو جائیں گے وہ منتظر ہوں گے کہ اب کوئی نعمت ملنے والی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے
اور یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جس کے سامنے ساری نعمتیں ہیں۔ پھر پوچھے گا اللہ میاں بندو خوش ہو؟ بندے کہیں گے جنتی، بندے کہیں گے پروردگار ہم بہت خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا میرے پیارے بندو میں بھی تم سے خوش ہوں اور اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اس صدا کو اللہ کی زبان سے سننے کے لیے یہ زندگی کھپائیں اور دین کے شاہد بن جائیں، دین کی اطاعت اور دین کی تبلیغ و بلاغت اور ابلاغ کرنے کے لیے اگر تیار ہو جائیں، پھر گھاٹے کا سودا نہیں، نفع کا سودا۔ ونذیرا، اور دوسری طرف آپ نذیر بھی ہیں کہ جو انکار کریں گے اس دین کا اور نافرمانیوں میں لگے رہیں گے اللہ کی، تو ان کے لیے جہنم بھی ہے، یہ انذار بھی کرتے ہیں۔ یوں ہی نہیں کہ یہ زندگی جس طرح چاہے گزار لیں، کوئی جواب سوال نہیں ہے، قیامت ہے، ہونا ہے، اور جہنم بھی ہے، یقینی حقیقت ہے، اس لیے کہ گناہگار اس میں جائیں گے۔ اور یہ انصاف کے خلاف ہے کہ دنیا میں گناہیں بھی ہوتی رہے اور نیکیاں بھی ہوں، مظلوم بھی ہوں اور ظالم بھی ہوں، اور کوئی انصاف کا دن نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انصاف کا دن لازماً آئے۔ تو اے مسلمانوں، ہم نے رسول کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور ایمان لانے کے بعد ایمان لا کر کافی نہ سمجھ لو کہ ایمان لے آئے ہم مومنوں میں شمار ہو گئے، مسلمانوں میں شمار ہو گئے، تو عزروا، مدد کرو جس مشن پر وہ لگے ہوئے ہیں، جس دین کو پھیلانے میں وہ لگے ہوئے ہیں، کفار تک دین پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، اس میں ان کی مدد کرو۔ اور ان کی مدد کے معنی یہی ہے کہ اس دین کی مدد کرو، وہ دین دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ آج دنیا میں جو کرپشن ہے، جو خرابیاں ہیں، جو بے شرمیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، طے کر کر کے کر رہے ہیں، لوگ قانون بنا رہے ہیں گناہوں کے لیے، یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سو گئے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے ہیں، ہم نے نہیں پہنچایا۔ لِتُؤْمِنُوا وَتُعَزِّرُوهُ، مدد کرو اللہ کے رسول کی۔ مدد کیا کرو؟ کہ ان کے دین کو پھیلانے کی، پہنچانے کی کوشش کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کو سمجھو، ان کی عزت بڑھاؤ، عظمت بڑھاؤ۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ ممبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ممبر پر آپ چڑھ رہے تھے اور آپ نے آمین کہا، کیا بات تھی؟ کہا جبریل امین آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور عزت کرو، احترام کرو۔ احترام کی بات اگلی صورت سورہ حجرات میں آ رہی ہے کہ آپ کی آواز سے کبھی آواز اونچی نہ کریں۔ چنانچہ مجلس رسول میں ابو بکر آتے تھے تو بہت آہستہ سے گفتگو کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے تو اور زیادہ آہستہ گفتگو، بلکہ رسول کو پوچھنا پڑتا تھا بار بار کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس قدر آہستہ سے بات کریں، احترام سے بات۔ قرآن نے کہا اگر آواز تمہاری اونچی ہو گئی اللہ کے رسول سے، تمہارے کیا کرایا سب حق، سب ضائع ہو گئے۔ تو آج تو رسول ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی سیرت، ان کی آواز، ان کی حدیثیں، ان کی تعلیمات تو موجود ہیں۔ جب ان کی تعلیم سامنے آ جائے اپنی آواز پست کرو، تمہارا مشورہ کچھ بھی ہو، ارادے کچھ بھی ہوں، منصوبے کچھ بھی ہوں، تم کچھ بھی سوچ رہے ہو، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ رسول نے یہ فرمایا ہے، بس آواز پست کر دو، ختم کر سکتا، آخری بات ہے۔ اور یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آج دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے پاس آخری اتھارٹی ہو، نہ کسی کے پاس آسمانی کتاب ہے، نہ کسی رسول کی سیرت محفوظ ہے۔ یہ خوش نصیب صرف ہم لوگ ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس احادیث کا پورا ذخیرہ محفوظ ہے، سیرت رسول کا پورا ذخیرہ محفوظ ہے۔
کچھ بھی مشورہ ہو رہا ہو، کسی معاملے میں گفتگو ہو رہی ہو، کوئی آ کر سنا دے کہ حدیث یہ ہے، بات ختم ہو، وہ آخری بات اتھا آخری اتھارٹی رسول کی گفتگو کے بعد ان کی رائے آ جانے کے بعد کسی کی رائے کچھ نہیں، وہ آخری رائے ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو، صبح شام پڑھتے رہو یعنی ہر وقت پڑھتے رہو، پانچوں نمازیں بھی آ گئی اس میں، اور بھی اللہ کا ذکر جو کر سکو کرتے رہو۔ کیوں کرتے رہو؟ اس لیے کہ اس نے بہت بڑا کرم کیا، آپ کو رسول سے نوازا، اس سے بڑا کرم کچھ ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا کیے، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ اتنا عظیم کرم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سبحوہ بکرۃ وأصیلا، تو اللہ تعالیٰ کی صبح شام تسبیح کرو کہ پروردگار تو نے قرآن سے نوازا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر اس بیعت کی طرف توجہ دی گئی جو درخت کے نیچے صلح حدیبیہ میں دی گئی تھی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک اے رسول جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ سے بیعت ہے، اس لیے کہ رسول نمائندہ ہے اللہ کا، رسول جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو یہ ہاتھ جس پر بیعت ہو رہی ہے یہ رسول کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کے نمائندے کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ ومن نکث فإنما ينكث على نفسه، اب یہ بیعت کرنے کے بعد، یہ عہد کرنے کے بعد جو شخص اسے توڑے گا اس کا وبال اس کی ذات کو پہنچے گا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ، اور جس نے اللہ سے کیا ہوا یہ عہد پورا کیا، فسيؤتيه اجرا عظیما، تو اسے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اجر عظیم کا ہلکا سا نقشہ کھینچوں آپ کے سامنے، کیا اجر عظیم ہے؟ جن لوگوں نے یہ بیعت کی تھی، جن صحابہ کرام نے یہ بیعت کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ میں، ان کے بارے میں سند دی ہے قرآن۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، جن لوگوں نے آپ سے صلح حدیبیہ میں بیعت کی ہے آپ کے ہاتھ پر، اللہ ان سے راضی ہو گیا، پیشگی خبر دے دی، سند ادا کر دی گئی جنت کی، سند ادا کر دی گئی رضا الہی کی۔ اس لیے وہ صحابہ کرام یہ اجر عظیم پا رہے ہیں کہ جب تک یہ دنیا رہے گی صحابہ کرام یاد کیے جاتے رہیں گے، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا رہے گا، اور ان کی محبت ایمان کا جز رہے گی۔ اس لیے کہ ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں امام صاحب سے، خطیب سے سنتے ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا رسول سے محبت کرنا ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ نبی سے بغض رکھ رہا ہے، یہ مقام ہے ان کا۔ فسیؤتی ہے اجرا عظیما، وہاں تو جو اجر ملے گا وہ ملے گا، دنیا میں اجر ملا ہوا ہے صحابہ کرام کو۔ اس کے بعد پھر یاد کیجئے جو اب تک میں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور یہ طے کیا، اعلان کیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور پورے عرب میں اعلان کرایا کہ جو جو قبیلہ ہمارے ساتھ جانا چاہے، جو لوگ ہمارے ساتھ جانا چاہیں عمرے کو، تو ہم جا رہے ہیں۔ لیکن جو منافقین تھے، جو کمزور ایمان والے تھے، دور دراز رہتے تھے، ان کو ایمان پوری طرح نہیں پہنچا تھا، تو وہ نہیں گئے آپ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہم بیوقوف تھوڑے ہیں کہ جائیں ان کے ساتھ، یہ تو جا رہے ہیں مشرکین سے لڑنے، ان کے گھر میں پہنچ رہے ہیں، نہتے جائیں گے، ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ تو واپس نہیں آئیں گے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے سوچی تھی۔ اب جب کامیاب ہو کر اے رسول آپ واپس جائیں گے مدینے، تو یہ کیا کہیں گے آخر سے؟ یقول لک المخلفون، کہ یہ پیچھے رہ جانے والے، پیچھے کیے ہوئے لوگ، مخلفون کے معنی جن کو پیچھے کر دیا گیا، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ آئیں گے آپ کے پاس اور کہیں گے اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے، شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہمارے مال و دولت نے اور گھر والوں نے اور بیوی بچوں نے
ہمیں الجھا لیا تھا اپنے اندر، اور ان کے مسائل تھے، ان کی دیکھ ریکھ میں ہم لگے ہوئے تھے، اس لیے جا نہیں سکے۔ آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ مخلفون کہا یعنی جو پیچھے کر دیے گئے، حالانکہ پیچھے کر دیے گئے کہاں، تو خود پیچھے رہ گئے تھے نا۔ جب وہ خود پیچھے رہ گئے تو اللہ نے اپنے پیچھے کر دیا، کہا کہ تم پیچھے رہ جانے والے ہو۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے دل کج کر لیے تو اللہ نے کہا تمہاری کجی ٹھیک، تم کج رہو۔ یہاں بھی یہی ہے کہ ابتدا وہ انہوں نے کی، پیچھے رہ گئے، رسول اللہ کے ساتھ نہیں گئے، تو اللہ نے ہر طرح ہر جگہ پیچھے کر دیا۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کی بات کہہ رہے ہیں، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں نہیں ہے ان کے۔ ما لیس فی قلوبہم، ان کے قلب میں نہیں ہے۔ قل فمن یملک ملک اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا و اراد بکم نفعا، کہو ان سے کہ اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو تمہیں اگر اللہ تر نفع پہنچانا چاہے، آرام پہنچانا چاہے یا نقصان پہنچانا چاہے تو کون روکنے والا ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں اسے۔ اس لیے تم نے اس وقت اپنی جان بچائی، نہیں گئے مکے، رسول کا ساتھ نہیں دیا، تم نے اپنی جان بچائی۔ اس وقت اگر اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا تو کون روکنے والا؟ اور تم نے تو ہلاکت خود مول لی ہے، اب کون بچانے والا ہے تمہیں؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بلکہ تمہارا گمان کیا تھا؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، بلکہ تم تو یہ گمان کیے بیٹھے تھے کہ رسول اور اس کے ساتھی جو مکے میں جا رہے ہیں عمرے کے لیے ہرگز پلٹ کر نہیں آئیں گے، اپنے گھر والوں کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں یہ بات رچ بس گئی تھی، پوری طرح تم اس پر جمے ہوئے تھے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے اللہ کے بارے میں بڑے بدگمانیاں کی تھی کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، یہ چند لوگ جا رہے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، وہاں واپس نہیں آئیں گے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم خود ہلاکت میں پڑنے والی قوم ہو۔ ہلاکت تم انہیں کی سوچ رہے تھے، ہلاک تم ہو گئے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے، آدمی سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، ہلاکت میں تم ہو، وہ نہیں تھے ہلاکت۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو اللہ پر ایمان نہ رکھے اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو اللہ نے اس کے لیے بھڑکتا ہوا عذاب تیار کیا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن رسول کے ساتھ جانے کا جب وقت آیا جا نہیں سکے، بدگمانی کی، جان بچائی اپنی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کو تو یہ حق ہے کہنے کا، قرآن کو بھی یہ حق ہے کہنے کا، ہمیں نہیں حق۔ ہم آج کے کوتاہ کاروں کو، آج کے خطا کاروں کو، آج کے پیچھے چھڑانے والوں کو، آج دین سے برگشتہ لوگوں کو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ ان کو کہہ رہا کہ عمل کرو گے، قربانی دو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو تم مسلمان ہو، ورنہ مومن نہیں ہو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان نہ رکھے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور انہی کے بارے میں یہ کہا جو نہیں گئے رسول کے ساتھ، تو رسول کے ساتھ نہ جانے والوں کا بہت اس وقت معاملہ بہت سخت تھا۔ ہمارے اس دور میں اتنی آسانیاں ہیں کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں، آخر پکے مسلمان۔ بڑا فرق ہے، اور شاید ہماری ان کمزوریوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا۔ یہ بھی کرم ہے اللہ کا، مسلمانوں میں شمار ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے جو کمیاں دکھائیں، کوتاہیاں کی، اس سے بڑی کوتاہیاں ہم کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں میں شمار ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت تو اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے، اور وہ بہت معاف کرنے والا، بہت غفور الرحیم۔ یہاں غفور الرحیم کے معنی یہ ہوں گے
کہ وہ کوتاہیوں کو برداشت کرتا ہے، کوتاہیوں پر مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ یہ جو لوگ کمزوری جن لوگوں نے دکھائی، یہ آج بھی اگر توبہ کر لیں اور اب سنوار لیں اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرے۔ وہ ایک دم پکڑ نہیں کرتا کسی گناہ پر قدم پکڑ نہیں کرتا، اور یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ۔ غور کیجیے آپ، ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے جو خطا کار نہ ہو؟ سب خطا کار ہیں۔ اگر ہماری خطاؤں پر اللہ نے ایک دم پکڑ کرنے لگے تو کسی کا ٹھکانہ نہ رہے، سب تباہ ہو جائے۔ لیکن فوراً پکڑ نہیں کرتا، پھر مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت کے نتیجے میں زمین و آسمان کا انقلاب آ جاتا ہے۔ ایک شخص ننگی تلوار لے کر قتل کرنے چلا، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد ہے نا یہ تاریخ؟ ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلا کہ میں خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ کیا اللہ کے قبضے میں یہ نہیں تھا کہ فوراً شر کر دیتا، فالج گرا دیتا، ٹانگیں توڑ دیتا؟ تھا نا اختیار میں، مہلت دی، موقع دیا، اس لیے کہ انہیں کو خلیفہ دوم بنانا تھا۔ مہلت دیتا رہتا اللہ تعالیٰ۔ آپ سوچئے اگر ہمیں مہلت نہ ملے، بار بار معاف نہ کرے، موقع نہ دے معافی کا، تو کسی کا ٹھکانہ نہیں۔ بہت بڑا کرم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ دعا کیجئے کہ ہم سب لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہو۔